السلام علیکم، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، امید ہے آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ جی ہمارا ناشتہ ہے، میرا، ازنا کا اور راحل کا۔ آج میرا بھی موڈ ہو رہا ہے موسلی کھانے کا۔ یہاں اس کو موسلی کہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں، اوٹس ہوتے ہیں، ساتھ کارن فلیکس ہے اس کے اندر، ساتھ جی ہے اس کے اندر کالے بیج ہیں، اس کے اندر السی اور سارے نٹس، بادام، اور کیا ہے ساتھ اس میں ہے جی کشمش، اور یہ یہاں حاضل نوس ہے یہاں پہ، لیکن یہ میں نہیں کھاتی، یہ میں نکال دوں گی۔ تو یہ آپ ایک باؤل کھا لیں، آپ کو سارا دن بھوک ہی لگتی۔ اور تو اب اس میں ڈالیں گے دودھ، اور تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا نرم ہو جائے، کیونکہ ساری چیزیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ 5 منٹ بعد ہی سب کچھ نرم ہو جائے گا، تو پھر کرتے ہیں ناشتہ۔ تو میں اس کو تقریباً میرے خیال سے میں کوئی 5 سے 6 سال ہوئے ہیں میں یہ ناشتے میں یوز کر رہی ہوں، لیکن اب اگر کام پہ جانا ہو تو ٹائم نہیں ملتا تو پھر نہیں کرتی، لیکن جب گھر پہ ہوں تو پھر کر لیتی ہوں۔ تو آج میرا بھی موڈ تھا تو چلے ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے جانا تھا آہل کو کنڈرگارٹن چھوڑنے، اور آج آہل صاحب نے پنگا ڈال لیا کہ میں نے آج ٹریکٹر پہ ہی جانا ہے۔ یہ ٹریکٹر اب پیروں سے چلا کے لے کے جانا ہے اس نے، مطلب یہ پیڈل کے ساتھ، وہ اتنی مشکل، یہ بہت زیادہ تیزی سے نہیں چلتا۔ یہ تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو تیز کی ہوئی تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے بڑا تیز سے چل رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ مطلب مجھے 15-20 منٹ لگے، 5 منٹ کا راستہ ہے، 20 منٹ میں ہم پہنچے۔ مطلب اس کا تھا کہ آج میں نے اس پہ جانا ہے۔ یہ وہ میرا پکا ذمہ دار، وہ پکا وہ جو ہمارے خاندانی ہے نا، یہ دادا نانا کی اس میں خون آیا ہوا ہے۔ کیونکہ ابھی جاتے ہوئے تو یہ آسانی سے لے جائے گا، یہ نیچے کو جائے گا، آرام سے چلا جائے گا، لیکن جب واپسی پہ آئے گا پھر سے اوپر چڑھا نہیں جانا، اور پھر مجھے اٹھا کے لینا پڑے گا۔ لیکن نہیں جی، اس نے کہا آج میں نے جانا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آخری بار ہے، اس کے بعد میں، یا اگر تو آپ نے دوبارہ کہا نا کہ میں نے ٹریکٹر پہ جانا تو میں نے ٹریکٹر ویسے ہی ڈسٹ بن میں پھینک دینا۔ تو پھر مان گیا کہ ٹھیک ماما، صرف آج کی بات، کیونکہ اس سے اب چل بھی نہیں رہا تھا، خود ہی تھک گیا تھا، ابھی گھر سے نکلے ہی ہیں تو تھک گیا تھا۔ بس اس کا دل کرتا ہے بگے، گاڑیاں، یہ اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں، ٹریکٹر، ہماری گلی سے کوئی بھی ٹریکٹر گزرے گا تو اس کو ہوتا ہے کہ بس میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ تو یہاں جی جو آپ کو سائیکل نظر آ رہی ہیں، اسکول کے بچوں کے سائیکل ہے۔ آج ان کا لاسٹ ڈے تھا اسکول میں، اور انہوں نے نا آج یہ سائیکل کا انہوں نے ٹیسٹ دینا تھا۔ ان لوگوں کی 2-3 دفعہ کلاس ہو چکی، یہ لوگ تھوڑا سا چھوٹا موٹا سمجھ لے کہ لائسنس ہوتا ہے، یہ بھی جو انہوں نے پولیس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے ان کو سارے رولز ریگولیشن سکھانے ہوتے ہیں، سڑک پہ کیسے سائیکل چلانی ہے، کیسے اشارے کرنے ہیں، ایک کتاب ہوتی ہے پوری، مطلب وہی پورا جو ہم گاڑیوں کا ہمارا لائسنس ہوتا ہے نا، جیسے پہلے ریٹن دینا ہے پھر بعد میں پریکٹیکل، ایسے ہی ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سب کے سائیکل کھڑے تھے۔ جب یہ لوگ ہائی اسکول میں جانا شروع کرتے ہیں نا، مطلب جب ان کا پرائمری ختم ہوتا ہے تو لاسٹ ڈے ان لوگوں کو یہ دینا ہی دینا ہے ٹیسٹ۔ یہ سارے بچے اپنے اپنے نام کی شیلڈیں لگائی ہوئی ہیں، انہوں نے آج ٹیسٹ دیا ہے، اور سب کو ان کا جی مل جائے گا وہ کارڈ کہ ہاں جی ان کو اچھے سے چلانا آتا ہے سائیکل، پورے رولز ریگولیشن کے ساتھ۔ کیونکہ 5ویں کلاس میں بچے پھر تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ خود سائیکلوں پہ جانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ پیرنٹس کے ساتھ نہیں۔ 4تھی کلاس تک تو ماں باپ چھوڑنے آتے، لینے جاتے ہیں، لیکن جب یہ 5th کلاس میں جاتے ہیں تو یہ خود انہوں نے پھر سائیکلنگ کر کے جانا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو لازمی، پارسا نے بھی کیا تھا تو اس کے پاس بھی چھوٹا سا کارڈ ہے اور پوری بک ہے جس میں انہوں نے اس کا ٹیسٹ دیا تھا۔ اور اگر وہ کوئی بچہ پاس نہیں ہوتا تو اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ نہ دے سکے یا چلا سکے جو سائیکل ہے روڈ پہ۔ تو آج ان سارے بچوں کی پروفنگ ہو گئی ہے، مطلب انہوں نے پریکٹیکل بھی دے دیا اور تھیوری بھی دے دی، اس لیے آج اب یہ ویلڈ ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں اور آرام سے اکیلے جا سکتے ہیں سائیکلنگ۔ تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ مجھے تو پارسا کی دفعہ ہی میں نے اس چیز کو، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلنا ہے کہاں نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سائیکلوں کے الگ راستہ بنا ہوتا ہے، گاڑیوں کا الگ، تو پھر سگنل کھلنا ہے تو سائیکل نے جانا ہے۔ تو یہ چیز بچوں کو لازمی سکھاتے ہیں، وہ بھی 4تھی کلاس میں، جب ان کا پرائمری اسکول کا آخری دن ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 4تھی کلاس تک پرائمری اسکول ہے، اور پھر 5ویں سے ہائی اسکول 10ویں تک۔ تو جب میں واپس آئی ہوں چھوڑ کے تو سب نے اپنی سائیکلیں پارک کی ہوئی تھیں۔ یہ پہلے بھی 1-2 دفعہ دے چکے ہیں سارا، اور یہ سارا ٹیچر ہوتی ہے ان کی کلاس کی، اور ساتھ ان کے ساتھ ایک پولیس والی، ایک انکل ہوں گے یا 2 پولیس والے ہوں گے جو ان کو سارا ان کا ٹیسٹ لیں گے، ان کو لے کے جائیں گے مین روڈ پہ، ساری ان کی سائیکلنگ کروائیں گے۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اور بہت ضروری ہے۔ تو تھوڑا بہت بچوں کو روز یہیں سے پتہ چل جاتے ہیں، آگے جب انہوں نے گاڑی چلانی ہے تو ان کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو جی یہاں پہ ہے دوپہر کا ٹائم، مطلب 4-5 بجے کا، میں اور راحل آئے ہوئے تھے، ہمیں کچھ پیسے جو ہے بینک میں جمع کروانے تھے۔ تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ میرے ساتھ نا آہل آیا تھا، تو آہل نے جب دیکھا نا کہ ہم نے پیسے ڈال دیے اور مشین نے مطلب اندر لے گئی، تو وہ بڑا حیران ہوا نا، پہلے ڈالے اسی نے، سارا اسی نے دبایا، تو مجھے کہتا ہے ماما جو ہے نا مشین وہ پیسے کھا گئی ہے۔
میں اتنا ہنسی، میں ان کا بچوں کا بھی دیکھے کیا کہتی ہوں، کہتا اس نے منہ کھولا اور ماما ہم نے پیسے رکھے اور پیسے کھا گئی، جا کے بابا کو کہتا ہے بابا ہمارے پیسے مشین کھا گئی۔ میں نے کہا میں اسی لیے اس کو ساتھ لے کے آئی تھی کہ یہ دیکھے کیسے ہوتا ہے، تو بڑا خوش ہوا ہے اور پھر بعد میں پریشان بھی ہو گیا کہ ہمارے پیسے، کہتا ہے ماما پیسے نہیں لینے، میں نے کہا وہ تو لے گی مشین، تو کہتا ہے ہاں مشین پیسے کھا گئی۔ تو بس جی یہاں پہ ہم تھوڑے سے پیسے جمع کروانے آئے تھے، وہ رضوان کی جو جتنی بھی سیل ہوتی ہے باہر میں، تو وہ پھر ہم لوگوں نے روز یا تیسرے چوتھے دن ہم نے جمع کروانے ہو، تو یہ انہی کا بینک کا اکاؤنٹ تھا اور میں انہی کا کارڈ لے کے پیسے جمع کروانے آئی ہوئی تھی۔ اب جانا ہے ہم نے تھوڑی سی مارکیٹ سے چیزیں لینی ہے، تو یہ اور ازنا نا گھر پہ اکٹھے رہ نہیں سکتے، ان کی بہت لڑائی ہوتی ہے، ایک بندے کو میرے لے کے آنا ہوتا ہے ساتھ، میں کہتی ہوں دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی، تو اس کو میں ساتھ رکھتی ہوں، اور جب یہ دونوں آتے تو زیادہ تنگ کرتے ہیں، اکیلے ہوں تو پھر نہیں تنگ کرتے۔ تو چلیں چلتے ہیں مارکیٹ۔ تو آج میں نے کچھ زیادہ چیزیں نہیں لینی تھی، رضوان کے لیے تھوڑا سا سامان لینا تھا ان کے لیے، تو بس اس نے کہا کہ میں بیٹھنا ہی بیٹھنا اندر، حالانکہ وہ دوسری والی جو بڑی ٹرالی ہے اس میں تو بچوں کی چلو جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی، لیکن کہتا میں نے یا تو وہ والی لو نہیں تو پھر اسی میں بٹھا دو، اب میں اس میں سامان رکھوں کہ آہل کے بٹھاؤں۔ خیر جی تھوڑی بہت چیزیں لے کے ہم نکل گئے تھے، پھر جب اس کو پتہ چلا کہ واقعی اب میں نہیں بیٹھ سکتا، سامان زیادہ ہو گیا تو پھر نکل گیا تھا، لیکن آدھی شاپنگ اس نے ایسے ہی کروائی ہے اندر بیٹھ کے، تو میں نے کچھ تھوڑی بہت چیزیں لینی تھی۔ اچھا ایک بات یہ کہ یہ بچے ساتھ آتے ہیں نا تنگ نہیں کرتے کہ ماما یہ لینا یہ لینا، اور آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے کتنی چیزیں بچوں کے لیے کاسے کے پاس ہی رکھی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے بل کروانا ہوتا ہے تاکہ بچے ساتھ آئیں اور وہ لے لیں، لیکن انہوں نے نہیں مجھے کبھی تنگ کیا۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی ایک چیز کوئی اپنی کھانے پینے والی میں نے ان کو کہنا ہوتا ہے کہ ایک آدھ جو لینی ہے لے لو، پھر بعد میں نہیں کہنا، تو ان لوگوں نے ایک آدھ ڈرنک کوئی لے لی تو لے لی، باقی یہ نہیں تنگ نہیں کرنا کہ یہ بھی لینا یہ بھی لینا، تو بس ان کو اچھا لگتا ہے کہ چیزیں رکھیں خود اور پھر جا کے کاسے پہ بل کروائیں کارڈ ماریں۔ اہل کو سب سے زیادہ شوق ہوتا ہے کہ میں جو بل پے کرنا ہے وہ کارڈ سے وہ میں کروں، یا چیزیں اٹھا کے میں رکھوں کاسے پہ بھی اور ایسے ٹوکریوں میں بھی، تو اس لیے کبھی کبھار لے آتی ہوں میں ساتھ۔ اچھا میں نے نا اس مارکیٹ میں کچھ عرصہ کام کیا ہوا ہے، تو میرا کام زیادہ ہوتا تھا کہ جب ہمارا سامان آتا ہے تو ہم لوگوں نے نا یہ ریکس میں لگانا ہوتا تھا، اور فریجوں کا جو ڈی فریزر کا کام تھا نا وہ زیادہ کام ہوتا تھا کہ پیزے آئس کریم اور جتنی فروزن چیزیں وہ ہم نے نا لگانی ہوتی تھی جب نیا مال آتا تھا ڈبے کھول کے، یہ میرا کام تھا۔ تو نا میں یا پھر کبھی کبھار یہ ہوتا تھا، یہ جو آپ کو پتہ شیلف پہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں یہ کبھی تھوڑی پیچھے ہوتی ہیں یا آگے سے ختم ہو گئی ہیں، تو آپ نے نا میں نے ساری ریگالس کو نا صاف کر کے نا ان کو صاف کیا آگے کر کے سیٹ کرنی کون کون سی چیزیں، اور ڈیٹ دیکھنی کس کی ایکسپائر ہو رہی ہے، پرانی جو ڈیٹس والی ہیں وہ آگے کرنی، نئی ڈیٹس والی آگے لگانی۔ تو نا بعد میں بھی جب میں کام پہ آتی تھی نا تو میں چیزیں سیٹ کرتی رہتی تھی، مجھے ہنسی آتی تھی، میں رضوان کو کہتی رضوان مجھے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ میں نا وہاں بعد میں بھی جاتی ہوں تو یہی کام کرتی رہتی ہوں۔ تو اچھا جی یہ ہماری نئی گاڑی آئی ہے کیا کہتے ہیں ڈلیوری کے لیے، تو آہل صاحب بہت خوش ہیں، لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم چابی چوبی اس کو نہیں تھے، ویسے دوسری گاڑی کی تو چابی بھی لے لیتا تھا، تو اس کا سب سے بڑا شوق ہوتا ہے کہ پیزے پہ آ کے بس گرمی ہو سردی ہو اسے گاڑی میں بیٹھنا ہے۔ آج تو مجھے بھی کہتا ہے ماما آپ بیٹھیں، ابھی تک آپ بیٹھی نہیں اس گاڑی میں، تو چلے آپ بھی بیٹھیں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، بیلٹ پہنا سب کچھ سارے رولز، اور گیئر شیئر بھی لگاتا ہے سارے کام، پتہ نہیں کتنا شوق ہے میرے بیٹے کو، پیچھے پڑا ہوا ہے مما آپ کب گاڑی لیں گی کب گاڑی سیکھیں گی۔ میں نے کہا بیٹا مجھے اتنا کوئی شوق نہیں ہے لیکن مجبوری ہے، اب کرنا پڑے گا، بچے بڑے ہو رہے ہیں ادھر ادھر جانا ہوتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ اب کرنا پڑے گا۔ دیکھو کب لیتے ہیں ایڈمیشن، رضوان بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے کہ بیگم اب کر لو لائسنس، بہت دیر ہوگی، یہ بہت ہم نے سارے کام کر لیے ہیں بس یہ رہ گیا تو پلیز یہ بھی کر لو اب۔ تو اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنی تھی، مجھے بہت سارے ڈاکٹرز نے یہ مجھے انفیلن کیا تھا، مطلب مجھے ایڈوائس دی تھی کہ آپ کو اتنا مسئلہ ہے، آپ اتنی دوائیاں کھا رہی ہیں، اس سے آپ کا امیون سسٹم لگتا ہے کہ ویک ہو گیا، اور کبھی کہیں درد ہو رہا ہے کبھی کہیں درد ہو رہا ہے، تو اب میگنیشیم اور B12 کھا کے دیکھیں۔ تو میں یہ لے کے آئی تھی ڈی ایم سے، میگنیشیم تو میرے پاس گھر پہ تھی، وجید نے دی تھی مجھے، اس نے پریگنینسی میں اس کو ڈاکٹر نے لکھ کے دی تھی۔ تو جب آپ کو یہ کرمس پڑتے ہیں، یہ ٹانگوں میں کڑلیں جو ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اردو میں کیا کہتے ہیں، تو اگر آپ میگنیشیم کھائیں گی تو آپ کی ویکنیس ختم ہو جائے گی، اور آپ کو جسم میں جو ایسی تھکاوٹ اور تھکن رہتی ہے نا وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی، تو پلیز یوز کر کے دیکھیں۔ مجھے ایک نے نہیں بہت سارے لوگوں نے کہا، میں یوز کر رہی ہوں، تو آپ پلیز ان کا کوئی نقصان نہیں، استعمال کر کے دیکھیں، اگر آپ کو فرق نہ محسوس ہو تو مجھے بتائیے گا، ورنہ پکی بات ہے کہ اس سے آپ کو فرق محسوس۔ ہم لوگ ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے ہیں، ہم لوگ ڈائٹ ٹھیک سے نہیں لیتے، بس کام کام کام، اس وجہ سے ہمارے جسم میں بالکل انرجی نہیں ہوتی۔
تو پلیز ٹرائی کر کے دیکھیں اور مجھے دے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں کھانے لگی ہوں آئس کریم، دوائیاں بھی کھاتی ہوں، ساتھ آئس کریم بھی کھاتے ہیں. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو بھی توفیق دے دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.